السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ نماز کی ایک اور یہ ہے ریکارڈنگ، اس کو نماز کی نہیں، وضو کا ہی پارٹ اس کا بس ہم لوگ پلے کریں گے انشاءاللہ نجیہ ہاشمی صاحبہ کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو اس میری نماز کے سیکنڈ پارٹ میں دیکھ کے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگ اپنی نمازوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں الحمدللہ۔ جیسے کہ پچھلے سیشن میں ہم نے بات کی تھی اور جو آپ کو چیزیں بتائی تھیں نماز کے حوالے سے، امید ہے کہ آپ لوگوں نے کوشش کی ہوگی کہ ان کو پریکٹس کریں، کیونکہ نماز میں بہت ضروری ہے کہ ہم جب کچھ سنیں تو اس کے بعد فوری طور پہ اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ جو ہی آپ اس کو عمل میں لے آئیں گے اور کانشیسلی عمل میں لے کر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز آہستہ آہستہ پھر آپ کی پریکٹس میں آ جائے گی اور آپ کی ہیبٹ بن جائے گی۔ پھر آپ کو اس کو کرنے کے لیے کچھ زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا۔ تو جو بات بھی آپ آج بھی سنیں گے، کوشش کیجئے کہ اس کو آپ گھر جا کے اسی طرح پریکٹس کریں اور ویسے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج نماز کے حوالے سے کچھ اور بہت ضروری چیزیں ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کے نوٹ ساتھ ساتھ لیتے رہیں گے، کیونکہ یہ آپ کو گھر جا کے بھول جائیں گے۔ یہاں پہ ابھی یاد آئیں گے، کچھ چیزیں سر پہ سے گزر جائیں گی، تو جب لکھا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ کے لیے گھر جا کے اس کو ریوائز کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو آپ سب کے پاس پیپر پین ہونا چاہیے۔ ان دا اینڈ انشاءاللہ تعالی ہم ایک اس کے اوپر گیم بھی کریں گے اور اس میں پرائزز بھی ہوں گے آپ کے لیے، تاکہ آپ لوگ انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جو ابھی بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے اور پچھلا کتنا یاد ہے یہ بھی پتا چلے گا انشاءاللہ اس میں۔ تو آج جو ہم نماز کا سیشن شروع کر رہے ہیں، اس میں پری ریکوزٹس آف نماز جسٹ ہم نے ایسے ہی نہیں اسٹارٹ کر دینی ہوتی، اس کے کچھ پری ریکوزٹ ہوتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو نماز سے پہلے اس کی تیاری کے لیے ضروری ہیں۔ اور یہ سیشن اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں انشاءاللہ رمضان از کمنگ سون، تو اب رمضان میں آپ لوگ یہ جو آج آپ نے سیکھا ہوگا اور جو لاسٹ سیشن میں آپ نے سیکھا تھا، اس کو اچھے طریقے سے پریکٹس کر کے اپنی نمازوں کو انشاءاللہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج جو ہم باتیں کریں گے اس میں کچھ باتیں پچھلے سیشن کی بھی ہوں گی اور کچھ آپ کو نئی چیزیں بھی معلوم ہوں گی۔ تو پہلی جو ریکوائرمنٹ نماز کے لیے ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے کپڑے پاک صاف ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر کپڑوں پہ کچھ نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر اس سے نماز نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے آپ یہ چیک کریں کہ آپ کے کپڑوں پر کوئی پیشاب کا چھینٹا تو نہیں، کوئی گندگی تو نہیں۔ اسی طرح جو آپ کے انڈر گارمنٹس ہیں اس کے اوپر تو کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی۔ اگر ایسی کوئی چیز ہے تو آپ کو اس کو بدلنا پڑے گا۔ تو فرسٹ پری ریکوزٹ آپ سوچ لیں کہ پاک صاف کپڑے ہونے چاہیے، جیسے جگہ پاک صاف ہونی چاہیے اسی طرح آپ کا لباس بھی پاک صاف ہونا چاہیے۔ اب لباس کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو نماز جب آپ نے شروع کر دی اور اس وقت اگر کوئی چیز آپ کے لباس کے اوپر اس ٹائم پہ کچھ ایکسکریٹ ہوتا ہے، ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو عادت بن چکی ہے، اب وہ ایکسکریشن ہوتی رہتی ہے، تو اس سے آپ کی نماز کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگزامپل اس کی میں دیتی ہوں کہ جیسے کچھ لوگوں کو بیماری ہو جاتی ہے اور ان کے پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے نماز معاف ہو جائے گی، بلکہ کیونکہ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، یوٹرس جو بلیڈر آپ کا ہوتا ہے وہ لوز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس طرح سے ان کو پریشانی رہتی ہے، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز کیسے پڑھیں۔ نہیں، وہ وضو کریں گے، اپنے آپ کو پاک صاف کریں گے اور نماز شروع کر دیں گے۔ اگر نماز کے دوران ان کے اوپر کچھ لگ جاتا ہے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی نماز کو جاری رکھیں۔
بعض عورتوں کو ایک ایج میں جا کے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ مجھے کئی لوگوں نے میرے سے یہ سوال کیا تو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ ویسے تو سبیلین سے کچھ بھی اگر ایکسکریشن ہوتی ہے پیشاب کی جگہ سے یا پوپ کی جگہ سے کچھ بھی ایکسکریشن ہوتی ہے تو آپ کا وضو ختم ہو جاتا ہے اور نماز ختم ہو جاتی ہے. اگر ریئرلی کبھی کبھی ہوتا ہے، میں نے آپ کو بیماری کا بتایا وہ ایک الگ ایکسیپشنل کیس ہے، لیکن ریئرلی اگر کبھی ایسا ہوتا ہے تو اس سے پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ختم ہو گئی. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک عورتوں کے ساتھ اور مسئلہ ہو جاتا ہے، خاص عورتوں کے ساتھ، کہ ایک ایج میں جا کے ان کے جو جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے بھی ہوا بعض دفعہ خارج ہونے لگتی ہے کہ وہ بیٹھتی ہیں اٹھتی ہیں تو وہ ہوا خارج ہوتی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، تو اس چیز کی تسلی رکھیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اور آپ اپنی نماز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اب وضو کا طریقہ وہ بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. سب سے پہلے تو وضو سے پہلے ہم دیکھ لیں، ایک تو یہ کپڑوں کو آپ نے دیکھ لیا، آپ کی جگہ جس جگہ آپ نے نماز پڑھنی وہ بھی پاک صاف ہو، وہاں پہ کوئی گندگی نہ ہو. ٹھیک ہے، نماز کا وقت بھی انٹر ہو چکا ہو، یہ نہیں کہ نماز کا ابھی ٹائم ہونے والا ہے تھوڑی دیر میں ہو جائے گا. مثال کے طور پہ فجر کا ٹائم اگر تھوڑی دیر بعد ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو جاب پہ جانا ہے تو میں ابھی نماز پڑھ لیتی ہوں، وہ نماز نہیں ہے، اس کا ٹائم کا داخل ہونا ضروری ہے. تو دوسری یہ بات ہے کہ جو وضو ہے اس کے اندر اگر آپ پہلے مسواک کر لیں، اب جیسے رمضان انشاءاللہ آ رہا ہے تو اگر آپ مسواک ایک خرید کے رکھ لیں تو آپ کی جو وضو یا نماز یا عبادت اس میں خشوع بھی زیادہ ہوگا اور آپ کا ثواب بھی زیادہ ملے گا. اور اگر کوئی ٹوتھ برش کر لے تو ٹوتھ برش بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر افضل کیا ہے؟ مسواک ہے. مسواک کا نیم البدل کبھی بھی ٹوتھ برش نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آپ چلو مسواک نہیں کر سکتے، اب بچے ہیں ان کو نہیں عادات یا ایسے ان کو نہیں سمجھ ہے تو پھر آپ ٹوتھ برش کر لیں. ٹھیک ہے، اب وضو میں آپ کو ہر پارٹ کو ایٹ لیسٹ 1 ٹائم دھونا ہے اینڈ ایٹ دا موسٹ میکسیمم 3 ٹائمس، 3 سے زیادہ نہیں دھونا. ٹھیک ہے، اور دھونے کا مطلب پانی لینا نہیں ہے، دھونے کا مطلب یہ ہے دھونا. ٹھیک ہے، تو اب سب سے پہلے تو ہم اپنے ہاتھ دھوئیں گے وضو کرنے کے لیے. پہلے آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے، ہاتھ یہاں تک ہوتے ہیں، اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے ہاتھ دھوئے. بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. اس کے بعد ایک تو یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ وضو شروع کریں نا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس ایسے ہی شروع کر دیا. اگر آپ نے اپنا فیس دھو لیا، اپنے بازو اور پیر دھو لیا اور آپ سوچیں کہ یا میں نے شاور لے لیا تو میں سوچوں کہ وضو تو ہو ہی گیا، جبکہ میری نیت نہیں تھی تو وضو نہیں ہوگا. تو ہمیں نیت بھی کرنا دل میں، یعنی مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میں وضو کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے ہاتھ دھوئے بسم اللہ کر کے، اس کے بعد آپ نے رائٹ ہینڈ کو، آپ وضو میں زیادہ استعمال رائٹ ہینڈ کو کریں گے. ٹھیک ہے، آپ نے رائٹ ہینڈ کے اندر پانی لیا اور اس پانی کو ہاتھ کو منہ کے اندر ڈالا اور آدھے کو آپ نے ناک میں چڑھا لیا. پل اٹ، اوکے، بس ایسے نہیں کہ ایسے ٹچ کیا، پل اٹ. انلیس کہ آپ کا روزہ ہے تو پھر ٹو مچ پیچھے نہیں لے کر جائیں، لیکن ادروائز منہ میں آدھا ڈالیں اور آدھے کو اوپر لے کے جائیں. اب اس کے اندر الگ الگ پانی لینے کی ضرورت نہیں کہ ایک کلی کے لیے اور ایک ناک میں پانی ڈالنے کے لیے، اس کے لیے ضروری نہیں. یہ ہاف منہ میں اور ہاف ناک میں چڑھائے گا، اور اس کے بعد اپنے لیفٹ ہینڈ سے اس کو اچھی طریقے سے بلو کریں ناک کو. جب آپ نے یہ کر لیا تو اس کے بعد آپ نے اپنا چہرہ دھونا ہے. ناک جھاڑنے کے بعد چہرہ دھونا ہے، اور اس کو آپ 3 ٹائمز بھی کر سکتے ہیں. اس والے عمل کو 3 ٹائمز بھی کر سکتے ہیں، 1 ٹائم بھی انف ہے. ایک بات وضو کے دوران ضرور یاد رکھیے گا کہ جب ہم وضو شروع کرتے ہیں تو ہم نلکے کو پورا کھول لیتے ہیں اور وہ نلکا چلتا رہتا ہے اور ہم آرام آرام سے شیشہ بھی دیکھ رہے ہیں اور وضو بھی کر رہے ہیں. ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اس کو بند کر لیا. زیادہ نہیں ایفرٹ لگتی. میں ہمیشہ کہتی ہوں کتنی محنت لگ جاتی ہے اس کو بند کرنے میں، کوئی زیادہ نہیں لگتی نا. کتنی ایفرٹ لگے گی؟ بس ساتھ کھڑے ہوئے اس کو بند کر لیں. جتنی دیر آپ یہ کر رہے ہیں آرام آرام سے آپ آئینہ بھی دیکھتی رہیں، لیکن وضو کے لیے اتنا پانی ویسٹ نہیں کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسپیشلی انسٹرکشن دی ہے کہ وضو کے اندر پانی کو ویسٹ نہیں کریں. پانی ویسے بھی آپ نے ویسٹ نہیں کرنا، چاہے آپ کے پاس کتنا بھی پانی ہے زیادہ. تو جب آپ نے منہ دھویا تو منہ یہاں سے آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا منہ جو ہے نا بس یہ ہے،
بچے جو دھوتے ہیں تو ایسے بس دھو لیتے ہیں. یہ ہے یہاں سے لے کے نیچے چن تک, چن انکلوڈیڈ ہے, اور رائٹ ایئر سے لے کے لیفٹ ایئر تک. ٹھیک ہے, یہ سب چہرہ ہے تو یہ پورے کو دھلنا چاہیے. صحیح ہے, اور اس کو بھی آپ 3 دفعہ دھو سکتے ہیں. پھر بازو آپ نے دھونے اب, اور رائٹ سے ہی شروع کرنا ہے, اور پانی لے کر آپ جب چاہے تو آپ اپنے فوسٹ کے نیچے, نلکے کے نیچے بھی پورا کر سکتے ہیں اس طرح بازو. لیکن اصل بات ہے زیادہ ملنے کی, ہمارا ملنے پہ نہیں زور ہوتا, بس ایسے 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 نہیں کرنا. تو زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایسے ملیں اس کو. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ نہیں, اس ہاتھ سے ہی لیں گے, رائٹ ہینڈ سے لے کے اوپر ڈالیں گے اور اس ہاتھ سے ملیں گے آپ. ٹھیک ہے, پھر آپ جب لیفٹ کا کرنے لگیں گے تو رائٹ سے ہی پانی لے کے لیفٹ, یا تو آپ پانی کے نیچے بھی کر سکتے ہیں, ادروائز آلویز رائٹ ہینڈ سے آپ پانی لیں گے, رائٹ ہینڈ سے ہی اس پہ ڈالیں گے اور رائٹ ہینڈ سے ہی اس پہ ڈالیں گے اور ملیں اس کو. اب جتنی دیر آپ مل رہے ہیں پانی نہیں کھلا ہونا چاہیے, پانی کو بند کر دیں. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے, جب ہم اپنے کپڑے سلواتے ہیں نا تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے بازو ایسے ہوں جو اوپر چڑھ سکتے ہیں, کیونکہ ایلبوز انکلوڈیڈ ہیں. ایلبوز تک نہیں لے کے جانا, ایلبوز سمیت دھونا ہے. اگر وضو نہیں ہوا تو نماز ایکسیپٹڈ نہیں ہے. اٹس ویری امپورٹینٹ کہ ہر جگہ پہ پانی پہنچے. تو اس لیے ہمیں ایسی سلیوز ہونی چاہیے کہ جو اوپر تک جا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ قمیص تنگ تھی تو آپ نے اپنا بازو نکالا قمیص سے اور پھر اس کو دھویا. تو اب آپ سوچیں اگر ہمارے ابائے اتنے تنگ ایسے ہیں کہ وہ اوپر ہی نہیں چڑھ رہے, یا قمیض ایسی ہے, تو آپ کا وضو تو نہیں ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا. پھر کیسے کریں, یا تو اپنی شرٹ اتاریں جا کے باتھ روم میں اور پھر اس کے بعد کریں. بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کیا وضو کے وقت دوپٹہ لینا ضروری ہے؟ نہیں, آپ دوپٹہ لینے کی کوئی بات نہیں. آپ کسی غیر محرم کے سامنے تھوڑی آپ وضو کر رہے, تو آپ ویسے ہی بغیر دوپٹے کے وضو کر سکتے ہیں, قمیض اتار کے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں. جب آپ نہا رہے ہوتے ہیں تو اس کے دوران بھی ہم وضو کرتے ہیں, اس وقت تھوڑی ہم نے کوئی لباس پہنا ہوتا. تو اس میں آپ کی ایلبوز چلے ٹھیک ہے, کوئی بات ہے, آپ نے کسی کو کرنی ہے تو بتائیے گا, نہیں تو پھر کل یہاں سے کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے, چلے اوکے جی, جزاک اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.